الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جو قربانی کے ایک سلسلے کو قائم فرمایا تھا ذوالحجہ سے لے کر محرم تک، یہ قربانیوں کی ایک یادگار ہے، سلسلے وار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اصحاب کی، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، جانیں، سمجھیں کہ لوگوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو سیدنا اسماعیل ابن ابراہیم نے قربانی دی۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن ان دونوں واقعات کے درمیان میں 2 شہادتیں اور ہوئی ہیں جن سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں، نہیں جانتے۔ پہلی شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو جامع القرآن ہے، جن کی مظلومانہ شہادت ہے۔ دوسری شہادت محرم الحرام کے پہلے عشرے میں، شروع کے ایام میں، خلیفہ دوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہماری جو آنے والی پیڑھی ہے، جو ہم اپنے بعد چھوڑ کے جائیں گے، ان کو اپنے اسلام کی اور اسلاف کی تاریخ سے روشناس کرانا چاہیے کہ ہماری کیا تاریخ ہے، ہم کیا ہیں، اور ہمارے پاس کیا چیز ہے، کہ ہم کیا تھے اور آج کیا ہو گئے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے یہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ آپ کے کچھ حالات، کچھ واقعات میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور آپ نسل انسانیت میں وہ واحد شخصیت ہے جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ آپ سے ماقبل کوئی نہیں ہے، آپ کے ماں بعد کوئی نہیں ہے، آپ وہ ہیں کہ جن سے فرشتے شرم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت ایک بار نہیں، بارہا دی۔ کچھ لوگوں نے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو، آپ کی خلافت کو، آپ کے طریقے خلافت کو، آپ کی زندگی کو غلط طریقے سے توڑ مروڑ کر پیش کیا، جو آج تک جاری اور ساری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بیت المال کا غلط استعمال کرنے والے تھے۔ آپ اپنے اعزہ اور اقارب کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر رہے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ منافقین، فاسق اور فاجر جو اس دور کے سرپسند لوگ تھے، جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی، ان کا پھیلایا ہوا ایک غلط پروپیگنڈا تھا، جس کی حقیقت، جس کی اصل کچھ بھی نہیں۔ ارے آپ تو وہ ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے گھر کے اندر قید کر دیا گیا، میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا، میں نے لوگوں سے سوال کیے کہ اسلام کے اندر کسی شخص کو، کسی مسلمان کو اگر قتل کیا جائے گا تو 3 وجوہات کی بنا پر قتل کیا جائے گا۔ یا تو وہ مرتد ہو گیا ہو، دین حق، دین اسلام کو اس نے چھوڑ دیا ہو، یا اس نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا ہو، یا یہ کہ وہ شادی شدہ ہو اور اس سے زنا سرزد ہو گیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام شرپسندوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ عثمان غنی نے نہ تو ابھی اپنا دین حق چھوڑا ہے، نہ عثمان غنی سے قتل ہوا ہے، نہ عثمان غنی نے زنا کیا ہے، تو پھر کیوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ سوچو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزامات لگائے گئے، آپ نے ان اشکالات کے جواب دیے، اور آپ نے ہی نہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے لوگوں کو صفائی پیش کی کہ عثمان تو وہ ہیں کہ جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، آپ اس وقت مدینے کے سب سے امیر ترین انسان ہیں، اور آج میں وہ عثمان ہوں کہ میرے پاس صرف ایک گھوڑا ہے اور ایک غلام ہے، اور وہ بھی صرف میری اس ضرورت کے لیے ہے کہ اگر حج کا سفر درپیش آ گیا تو میں اپنے اس گھوڑے سے، اپنی اس اونٹنی سے حج کا سفر کر سکوں، اور یہ غلام جو میں نے رکھ چھوڑا ہے یہ میری ذاتی خدمات کے لیے۔ آپ الزام لگاتے ہو کہ عثمان غنی نے بیت المال کا غلط استعمال کیا۔ ارے عثمان غنی تو وہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان غنی مدینے کے اندر میٹھے پانی کی سخت قلت ہے، وہ یہودی کا کنواں بیر روما جا کر کے اس یہودی سے بات کرو اور خرید لو اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہ یہودی بڑا ہوشیار ہے، حضرت عثمان غنی سے اس نے لین دین کی بات تو کی، لیکن شرط یہ رکھی کہ میں آدھا کنواں بیچنا چاہتا ہوں، ایک دن آپ پانی بھرنا اور ایک دن میں پانی بھروں گا، ایک دن کنواں آپ کا اور ایک دن میرا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پانی بھرنے کی باری ہوتی تھی، ہم اتنا پانی جمع کر لیتے تھے کہ جب یہودی کا نمبر آتا تھا پانی کا تو اس دن کوئی پانی لینے کے لیے اس کے کنویں پر نہیں جاتا تھا۔ یہودی نے سوچا کہ جس منشا اور مقصد کے تحت میں نے اس کنویں کو فروخت کیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا بھیجا اور کہا کہ آپ اس کنویں کو پورا خرید لیجیے۔ ان سرپسندوں سے سیدنا عثمان نے کہا کہ میں وہ عثمان ہوں۔
غزوہ تبوک کا موقع ہے، یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان فرمایا۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ پتہ نہیں کتنی سخت جنگ ہے، کتنی مشکلات کا سامنا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ یہ وہ عثمان غنی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/3 فوج کا سارا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور کچھ درم لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ عثمان کو بیت المال کا غلط استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہو۔ عثمان تو یہ ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہیں، سخت علیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت رقیہ کی خدمت کے لیے مدینے میں ہی چھوڑ دیا، اور آپ لشکر کو لے کر کے جنگ بدر کے لیے نکل گئے۔ جنگ بدر فتح ہوئی، لوگ فتح کا مژدہ لے کر کے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو غمزدہ دیکھا تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا۔ اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ اگر محمد بن عبداللہ کو اللہ 100 بیٹیاں عطا کرتا تو یکے بعد دیگرے میں تمام کی تمام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ سوچیے کیا خصوصیت ہے۔ آج ہم حضرت عثمان پر غلط الزامات عائد کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام منافقین ہیں، وہ تمام شر پسند لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات عائد کیے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ دمشق کے جو گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کو غلط گورنری دی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان کو گورنری دی ہی نہیں، ارے وہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے دمشق کے گورنر تھے، میں نے تو اپنا خلیفہ بننے کے بعد ان کے عہدے پر ان کو صرف برقرار رکھا، میں نے ان کو کہا خلیفہ بنایا، وہ فیصلہ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقربا پرور ہے، کہ اپنوں کو دیتے ہیں، اپنوں کو مال تقسیم کرتے ہیں۔ ارے لوگوں، تم کو معلوم نہیں جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کو بڑھانے کا ارادہ کیا تو میں وہی عثمان ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہہ کر کے مسجد کے آجو باجو کا حصہ خرید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے لیے وقف کیا۔ میں وہ عثمان غنی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا حملہ جمعے کی نماز کے اندر ہوا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ
اس عصا کو پکڑے ہوئے ہیں جو عصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس عصا مبارک کو پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عصا مبارک کو لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس عصا کو توڑ دیا گیا اور اسی سے سیدنا عثمان بن عفان پر حملہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب آج کے بعد آپ مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سوچئے کیا گزری ہوگی اس شخص پر جس شخص نے مسجد نبوی کی جگہ توسیع کے لیے خرید کے نہیں دی، بلکہ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد سے آپ 44 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، آپ نے مسجد نبوی کو منہدم کیا، شہید کیا، اثر نو تعمیر کیا، اس پر نقاشی کروائی۔ لوگوں نے اشکال کیا کہ عثمان تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جو کام اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، یہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اتنی فتوحات کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت تمہارے گھر بھی کچے تھے، آج تمہارے گھر پکے ہیں۔ اگر تمہارے گھر پکے رہے اور مسجد کچی رہی تو تمہارے دل مسجدوں کے اندر نہیں لگیں گے، تم پھر مسجد میں نہیں آؤ گے۔ آج اسی مسجد کے اندر جس مسجد نبوی کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید کر کے عالیشان بنایا، اس مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، آپ کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا۔ سوچیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا دل پر گزری ہوگی اس شخص کے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہے، ایک غلام ہے۔ دھیرے دھیرے منافقوں نے، شرپسندوں نے زمین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، آپ کے کھانے کو بند کیا گیا۔ وہ بیر روما جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کے مسلمانوں کو دیا تھا، وہ میٹھے چشمے کا، وہ میٹھے پانی کا کنواں، اس کا پانی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر بند کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا بیتی ہوگی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ہم سوچیں اور ہم بھی ایسی شہادت دینے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سرفرازی کے لیے ہم آٹم تیار ہیں۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی۔ اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کی تاریخ اپنے بچوں کو بتائیں، پڑھائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے اور مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ جامع القرآن ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر 60 سے 70 حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ اس وقت میں کام شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو زمانہ ہے وہ جنگ کا زمانہ ہے، اس وقت قرآن کے جمع کرنے پر اتنی توجہ نہیں دی گئی، فتوحات کا زمانہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیڑا لے کر کے جا رہے ہیں، وہ علاقہ فتح ہو رہا ہے، یہ علاقہ فتح ہو رہا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات پر، جنگوں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اسلامی مملکت کو اپنی مملکت بنانے کے لیے توجہ دی گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو مکمل کیا۔ آج بھی ترکی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ قرآن کا موجود ہے، اور اس کی فوٹو کاپی مدینے کے اندر کچھ لوگ جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، ارقم میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے۔
آپ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، مختلف قراتوں کو ہٹا کر کے آپ نے مختلف لغت کو ختم کر کے آپ نے صرف ایک لغت، قریش کی لغت پر قرآن کو باقی رکھا۔ آپ کا یہ کارنامہ ہے، عظیم کارنامہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جب گھر کے اندر بند کر دیا گیا، مکمل دارالخلافہ کی حفاظت ہے، لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین حفاظت کر رہے ہیں، شرپسند آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دیوار پھاند کے داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کو نہیں سنا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے، اسٹیج پہ بیٹھ کے بیان کرنا بہت آسان ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ نے اس جگہ سے خطاب کیا جس جگہ آپ کو قتل کیا گیا، مقتل میں بیٹھ کے آپ نے خطاب کیا، چھت پہ چڑھ کر کے، کہ ان کو پورا یقین ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی بشارت دی ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو جانتا نہیں میرے ساتھ ایک صدیق ہے اور شہید ہے؟ ابوبکر صدیق آپ جانتے ہیں، صدیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان تبھی سمجھ گئے تھے کہ مجھے شہادت کا درجہ حاصل ہوگا، مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عثمان، اگر تم کو خلافت کا کرتا پہنایا جائے تو اس کرتے کو مت اتارنا۔ لوگوں نے کہا کہ جب اختلاف ہو گیا ہے تو آپ خلافت چھوڑ دیجئے۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ آپ کو گھر کے اندر الغرض نظر بند کر دیا جاتا ہے اور لوگ منافقین اور شر پسند دیوار پھاند کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہاتھ سے اس حملے کو روکتی ہیں، آپ کی 3 انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا جاتا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ صحابی رسول جس کو یہ فخر حاصل ہے کہ جس نے قرآن جمع کیا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہی نسخہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان کا خون اسی نسخے کی اس آیت پر گرا۔ وہ تلاوت کر رہے تھے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور یہیں پر بس نہیں کیا، آپ کی نعش مبارک کو 2 یا 3 دن تک دفن کرنے نہیں دیا گیا، رگ چھوڑا گیا ایسے ہی۔ حضرت علی موجود ہیں، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ مجمعین موجود ہیں، لیکن ان منافقین کی اتنی ہمت ہے، ان شر پسندوں کی اتنی ہمت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 2 یا 3 دن ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ میں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت علی کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ سوچئے کیا قربانی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا ستایا گیا کہ مرنے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کو چین نصیب نہیں کہ نعش مبارک رکھی ہے، دفن کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، غسل دے دیا گیا، آپ کی لاش کو تیار کیا گیا، اڑ گئے سارے کے سارے شرپسند کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کرنے نہیں دیا جائے، ایک کونے میں جگہ دی گئی۔
جانے والے آج بھی جاتے ہیں وہاں پر، آپ دیکھ لو وہی کونا آج جنت البقیع کا سب سے بہترین اور سب سے مقبول ترین جگہ ہے، جہاں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ ہم سوچیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اور بتائیں اپنی آنے والی نسلوں کو کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے آنے والی نسلوں کو اس بات پر تیار کریں کہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کو بلند کرنے کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینی پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔